جب آئے تو شیطان یہ کرتا ہے، تو نے غصہ پیا نا، تو بزدل، ڈرتا تو. اب یہ تو ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے، یہ جو جی میں آئے کرنے والوں میں سے ہے. ہاں بعد میں پچھتاتا ہی، یہ اور بات ہے. اس وقت یہ سوچنا کہ غصہ پینا بزدلی نہیں ہے، عقل مندی ہے. ورنہ کوئی آدمی آ کے کہے ارے تو غصہ کنٹرول کیا تو بہادر نہیں ہے، تو غصہ ظاہر کرے آدمی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنا بٹن دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. کوئی آدمی آپ سے آ کے کہے تو واقعی بہادر ہوگا، پہاڑ پہ سے بغیر پیراشوٹ کے کود جا، کیا کرے گا آدمی؟ کرے گا؟ اس کو بہادر نہیں، بیوقوف بولیں گے اس کو، کہ کوئی بھی آدمی کچھ بھی کروا دے اس سے. عقل مند آدمی کون ہے؟ کہے گا ہاں میرے سے بہادر تو ہے بھائی، تو کود جا، تیرے پیچھے آ رہا میں. اگر واقعی مطمئن رہا تیرا انجام اچھا ہوا تو تیری بہادری سے میں انسپائر ہو کے دیکھتا ہوں، میں ٹھہر جا، کود تو پہلے. عقل مند آدمی اس کو کہیں گے. عقل مند آدمی وہ نہیں ہے، بہادر آدمی وہ نہیں کہ جو چاہے اس سے جو بھی جیسا کروائے. عقل مندی اور بہادری کی لگام اگر عقل مندی کے ہاتھ میں ہو تو وہ سواری منزل تک پہنچتی ہے. لیکن اگر وہ گھوڑا جہاں چاہے لے جائے اس کو ہارس پاور، وہ پاور اگر بغیر لگام کے چلنے لگے تو پہاڑ سے کھائی میں بھی لے کے جا سکتا. اس کو یاد رکھیے، اس کو لگام برابر اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. تو عقل مندی کے ہاتھ میں کس کی لگام ہونا چاہیے؟ یا آپ اس کو گھر میں لکھ کے لگائے تو بھی چلے گا. اتنی بڑی بات ہے، زندگی میں یاد رکھو اس کو، کہ بہادری کی لگام عقل مندی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. یہی سنت ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا کیا گیا، لیکن آپ کنٹرول میں ایک دم. یہ سنت ہے، بہت بڑی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو کشتی میں طاقت سے پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے غصے کو پچھاڑ دے، غصے کی حالت میں اپنے غصے پر قابو رکھے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اپنے غصے میں اپنے اوپر قابو پانا یہ بڑی کشتی جیتنا ہے. دو کشتی ہے، دوسرے کے ساتھ لڑا، قابو آیا، چت کر دیا اس کو، جیتا. بہت بھاری ہے، یہ ہاتھ پاؤں کا بھاری ہے. لیکن اخلاقی اعتبار سے، ول پاور کے اعتبار سے، کہ میں وہی کروں گا جو مجھ کو کرنا ہے، وہ نہیں کروں گا جو یہ مجھ سے کروانا چاہ رہا ہے. اگر وہ جو کروانا چاہ رہا میں کر دیا تو یہ جیتا. جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں کروں غصے میں نہ آتے ہوئے، تو پاورفل کون ہے؟ تو دوسرے سے جیتنا بعض اوقات اتنی بڑی طاقت نہیں ہوتی جتنا اپنے آپ سے جیتنا ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان واقعی وہ ہے کہ جو غصے کی حالت میں اپنے غصے پر قابو پا لے. تو جب شیطان اکثر آ کے کرتا ہے ایسا، تو بزدل ہے، تو بہادر نہیں ہے. اس وقت یہ سوچے کہ واقعی اس وقت میں غصہ ظاہر کرنا ضروری ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہے تو پھر شیطان کتنا بھی بھڑکائے، کہاں جو بھی ہے، ہمارے نزدیک اصل طاقت غصہ پینا ہے. اس وقت اپنے آپ کو یہ سمجھائے اصل طاقت اس وقت میرے لیے اسلام کی روشنی میں غصہ پینا ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے ہم کو یہی بتایا ہے. غصہ پینا بزدلی نہیں ہے، غصہ پینا بزدلی نہیں ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقوم یسترعون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جو آپس میں کشتی لڑ رہے تھے. فقال ما هذا، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ قالوا فلان ما يصارع احدا الا صرع. یہ آدمی پہلوان ہے، جس سے بھی لڑتا ہے اس پر غالب آ جاتا ہے. آپ نے فرمایا افلا ادلکم علی ما هو اشد منه. آپ نے فرمایا میں تم کو ایک چیز بتاؤں جو اس سے زیادہ پاورفل ہے، اس سے زیادہ طاقت ہے، طاقتور ہے، بتاؤں؟ رجل کلمہ رجل، ایک آدمی جس کو دوسرے نے باتیں سنائیں، اس کے ساتھ بد کلامی کی. فکظم غیظہ، اس نے پھر اپنے غصے کو پی لیا. فغلبہ وغلب شیطانہ،
وغلب شیطان صاحبہ، اس نے اس کو ایسی باتیں کی بھڑکانے والی، غصہ دلانے والی، اس نے غصہ پی لیا اور غصے پر غالب آ گیا اور اپنے شیطان پر غالب آ گیا اور اس کے بھی شیطان پر غالب آیا. یہ کتنا پاورفل ہے، جو اپنے غصے پر، اپنے شیطان پر، اس کے شیطان پر ایک ساتھ 3 سے کشتی لڑا اس نے اور یہ غالب آ گیا. یہ کتنا پاورفل ہے. آپ نے کہا یہ زیادہ طاقتور ہے. اس کشتی لڑنے والے سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے، اپنے شیطان اور دوسرے کے شیطان پر غالب آئے. اس کو امام البزار نے حسن سند سے روایت کیا ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں، یہ غصے کے سلسلے میں نے ذکر کی. انشاءاللہ اس کے بعد والے درس میں مزید اس سلسلے میں ہم باتیں دیکھیں گے کہ اور کیا وسائل ہیں غصے پر قابو پانے کے، اور اس سے متعلق کچھ اور باتیں بھی انشاءاللہ مزید اضافہ کر کے اگلے درس میں ہم دیکھیں گے.